باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا اجتماع ماشاءاللہ ویکلی اجتماع پچھلے 3 ہفتوں سے چل رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارمنس کر رہے ہیں سب الحمدللہ سے۔ تو جیسے کہ آج بہت سارے ٹاپک رکھے گئے، نبوت کے فرشتوں پر ایمان لانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پروف کیا ہے۔ تو میں بتانا چاہوں گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں جو بات آئی ہے، اکثر میرے ذہن میں یا پھر میں جانتا ہوں کہ 70-75% مسلم کے ذہن میں آتی ہوگی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا یا پھر انسانی قوم کو کیوں پیدا کیا۔ تو میں نے جو سمرائز کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، اس کے بیس پہ میں نے کچھ 3 پوائنٹ رکھے ہیں جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہر چیز آ جاتی ہے، صحیح غلط کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہمیں قرآن کے ذریعے، نبوت نبی پہ ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہے، اور فرشتوں پر ایمان لانا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اس چیز میں ساری مین جو بنیاد ہے دین کی وہ آ جاتی ہیں۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے دین کو غالب کریں، اس کے دین کی اقامت کریں ہم۔ اب دیکھیے آپ، ایک کمپنی کا اونر ہے، وہ امپلائیز ہائر کرتا ہے، کس لیے ہائر کرتا ہے؟ تاکہ وہ اس کی کمپنی کو بڑھائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس کے دین کو غالب کریں، ہم اس کے دین کو پوری دنیا پہ پھیلائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے ٹاپک لیا تھا نبوت، ختم نبوت ٹاپک تھا شاید ہمارا، ابھی کس نے بولا تھا ختم نبوت؟ رضا بھائی شاید۔ تو ختم نبوت میں یہ ہے کہ بھائی حضرت محمد پہ نبوت ختم ہو گئی، پیغام ختم ہو گیا۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت محمد پہ پیغام شروع ہوا ہے اور وہ پیغام ہمیں آگے پہنچانا ہے۔ جیسے کہ حضرت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ میرا دین اس پورے ارضی پہ نافذ ہو کر رہے گا، ہر گھر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا لہرائے گا۔ تو ہمیں اس کی محنت کرنی ہے۔ چھوٹی تصحیح میں کر دیتا ہوں، بات صحیح کہی آپ نے۔ بات یہ ہے کہ دین تو مکمل ہو گیا، لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا آغاز کر کے گئے، ابھی وہ چلے گا تا قیامت تک۔ جو میسیج جو دینے آئے تھے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کے میسیج کمپلیٹ ہو گیا جی، لیکن جس چیز کی محنت کر رہے تھے وہ محنت جاری رہے گی اور انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اسے۔ تو دوسرا پوائنٹ اس چیز میں کلیئر ہو گیا۔ تیسرا پوائنٹ میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اٹرنل لائف دے سکے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت یا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم۔ اب دیکھیں جنت ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ یہ تو بیسک بات ہے کہ بھائی ہم اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں دنیا میں، ہم مزے لینا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ریسٹرکشن لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکشن کے بدلے ہمیں رزلٹ دیا ہے کہ بھائی تم یہاں میری بات مانو، میں تمہیں انشاءاللہ وہاں ساری ریسٹرکشن ہٹا دوں گا۔ اب اگر جو ہم اس کی ریسٹرکشن کو نہیں فالو کریں گے تو جہنم میں جائیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اگر ہم نے اس ریسٹرکشن کو فالو کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دی ہے، ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اور ایک قصہ یاد آ گیا مجھے، شاید اس کی سند صحیح ہو یا نہیں ہو، لیکن ہاں بیان کر دوں میں آپ سے کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ کہ بھائی فرشتوں بتاؤ، جب ایک مزدور مزدوری کر کے آتا ہے تو اس کی وہ کیا ہے، انعام کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ مزدوری دے دو، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کی مزدوری کے بدلے میں نے انہیں جنت میں ڈال دیا۔ تو ایسے ہے، اگر جو ہم ریسٹرکشن کو فالو کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکشن ہمیں اس لیے دی ہے تاکہ ہمیں اٹرنل لائف دے سکے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت یا جہنم۔ ایک بات میں معلوم کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، ہمیں دنیا میں کیا فائدہ ہے اسلام فالو کرنے کا؟ دنیا میں کوئی فائدہ ہے؟ دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ اصل میں پہلی چیز یہی ہے کہ اللہ نے جہاں ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے نا، امتحان کے لیے بھیجا ہے ہمیں کہ تاکہ وہ امتحان لے سکے، فری ول دیا ہے ہمیں، اپنے پیغمبر کے ذریعے ہماری رہنمائی بھی کر دی ہے۔
لیکن پہلا فائدہ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ہے، کیونکہ جو قانون اللہ نے ہمارے جینے کے لیے بنایا در حقیقت صرف وہی وہ قانون ہیں جس سے ہم تمام انسان دنیا میں چین و سکون زندگی گزار سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان کا ارتقا ہو، یعنی انسان جو ہے دنیا میں سب سے اچھا انسان بنے. اور چونکہ سب سے اچھا بننے کے لیے جو بات آپ نے کہی اس کو ریسٹرکشن لگانی پڑیں گی برائیوں سے اپنے اوپر، تبھی اچھا بن سکتا ہے. اور اس کے بدلے میں در حقیقت آپ کو یہاں بھی لیڈرشپ ملے گی، اور اس کے بدلے میں جو اٹرنل لائف آپ نے کہی جنت، وہ اس کے بدلے میں میسر ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم.